बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम समाअत हुई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साहनिया सियालकोट के मरकज़ी मुलज़मान को आज अदालत में पेश किया गया था, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। उस समाअत का हवाला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा लंदन पहुँचे हैं और मुस्लिम लीग नून ही के तर्जमान, जो अपने आप को कहते तो साफ़ी हैं लेकिन वो बेसिकली मुस्लिम लीग नून के तर्जमान हैं, अब वो एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के लंदन में मुज़ाकरात जारी हैं। और वो जो खुर्शीद शाह फार्मूला था इन हाउस तब्दीली का, उसके ऊपर नवाज़ शरीफ के साथ ज़रदारी का पैगाम लेके और अपोजिशन जो रहनुमा हैं उनका पैगाम लेके सीनियर रहनुमा लंदन पहुँचे हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उनका दावा क्या है और असल हकीकत क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साहनिया सियालकोट के हवाले से जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, 8 मरकज़ी मुलज़मान, पहले 26 के करीब मरकज़ी मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया था, 15 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। आज बाकी 8 मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने 13 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है मुलज़मान का। और इनको जो गुजरांवाला के जज हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज, पुलिस की इस्तदा पर यह रिमांड मंजूर किया गया। पुलिस ने अदालत से मुलज़मान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया कि दिलखराश वाक़े से मज़ीद हक़ाइक़ जांचने हैं, लिहाजा गिरफ़्तार मुलज़मान का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। बकिया मुलज़मान को गिरफ़्तार करना है, वो भी एक बड़ी वजह है। अदालत ने उनकी जो उनकी तरफ से इस्तदा थी पुलिस की तरफ से, उसको मंजूर करते हुए रिमांड का हुक्म जारी किया और पुलिस की कस्टडी में दे दिया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इन मुलज़मान में जो श्रीलंकन मैनेजर थे उसकी नाश की बेहुरमती करने वाला जाकिर सलमान भी गिरफ़्तार हुआ, जिसे रात गए गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार मुलज़मान में वाक़ये की वीडियो बनाने वाले, इश्तियाल दिलाने वाले और तशद्दुद करने वाले शामिल हैं और इन सारे मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। और जो पुलिस के मुताबिक जो मरकज़ी मुलज़मान थे उनमें मेजॉरिटी वो है जो गिरफ़्तार हो चुकी है और बकिया मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ नूर मुकद्दम कत्ल केस में आज अहम समाअत हुई। नूर मुकद्दम की बहन जो कातिल हैं उनकी बदमाशी से, उनकी बेशर्मी से तंग आकर भरी अदालत में रो पड़ी। मामला ये है कि आज जब अदालत में समाअत हुई और अदालत में आज वो वीडियोस भी चलाई गईं, जो वीडियोस थी जिस सीसीटीवी फुटेजेस जिसमें नूर मुकद्दम को जिस तरीके से वो दरिंदा वहशी घर में बंद रखता है और सारा जो अमला है वो उसकी सपोर्ट करता है, वो कभी उधर जाती है कभी उधर जाती है और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता। उस वीडियो को देख के नूर मुकद्दम की बहन कमरा अदालत में मौजूद थी, सारा मुकद्दम वो रो पड़ी। आज जो केस की कार्रवाई है उसमें जिरह के दौरान गवाहान के बयान जब जिरह के दौरान गवाहों ने अपने बयानात दिए तो उनके बयानात को भी सुन के सारा मुकद्दम रोई है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन के जो गवाहान है उसमें ASI ज़ुबैर मज़र उस पर मुलज़मान के वकला की तरफ से जिरह की गई है। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सारा गवाह के तौर पर अदालत के सामने पेश हुई, जिन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने 21 जुलाई को सुबह 9:30 पर नूर मुकद्दम का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर सारा पर मुलज़मान के वकला की जिरह भी मुकम्मल कर ली गई। दौरान समाअत कंप्यूटर ऑपरेटर मुदस्सर बतौर गवाह अदालत में पेश हुआ और मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मुतल्लिक़ा अफराद की मौजूदगी में CCTV वीडियो अदालत में चलाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि मज़ीद वीडियो लीक हो, इसलिए मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाला जाए। या दूसरी जानिब जो ज़ाहिर जाफ़र अदालत ने उसको हाज़िरी उसकी मुकम्मल होने के बाद फ़ौरन बख्शी थाने अदालत ने भेज दिया और अदालत ने कहा कि वो यहाँ बख्शी खाने में ही उसको रखा जाए, वो अदालत में खड़े होने के काबिल नहीं है, वो बदतमीज़ है, वो दरिंदा है और उसको बख्शी थाने भेज दिया जाए। इस्मत आदम जी ने अदालत से ये गुजारिश की कि वो जाकिर जाफ़र से कुछ देर गुफ्तगू करना चाहती हैं। अदालत ने उनको भी इजाज़त दी और वो भी जाकिर जाफ़र के साथ गुफ्तगू करती रहीं और वो जो अपने मामलात हैं और लीगल मैटर्स हैं उनको डिस्कस करती रहीं।
سارا مقدم اس پورا جو چاہے وہ گواہان کے بیانات تھے ان کے اوپر جرح کی گئی، سوالات پوچھے گئے اور ویڈیو چلائی گئی، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر دکھی تھیں، پریشان تھیں اور اس امید سے وہ عدالت آتی ہیں۔ ان کا والد شوکت مقدم اس امید سے عدالت میں آتا ہے کہ شاید ان کو جلد انصاف مل جائے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں، ہم عدالتوں سے استدعا بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ایسا قتل ہے، 3 دن ظلم ہوتا رہا اور ایک گھر کے اندر بند یہ ظلم ہوتا رہا، اور وہ ایک انسان اس کے ساتھ جانوروں والا، درندوں والا سلوک کیا گیا۔ اس ایسے کیس میں ظاہر جعفر، ذاکر جعفر، عصمت آدم اور باقی جو مالی، باورچی، ڈرائیور، گارڈ، جتنے بھی اس کے اندر ملوث ہیں، اور وہ جو مختلف لوگ وہاں پر موقع پر پہنچے تھے، ان کو بھی نہ صرف بڑی سزا دی جائے، ان کو سزائے موت کا حکم سنایا جائے، اور یہ انصاف جلد ہونا چاہیے تاکہ قوم کا اعتماد بڑھے۔ آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے رپورٹ آئی ہے اور عدلیہ کے حوالے سے بڑی ہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے نمبر پر جو کوئی کرپٹ ادارہ ہے تو وہ عدلیہ ہے، اور یہ عوام کی رائے ہے، تو اس پر عدلیہ کو سوچنا ہوگا کہ یہ معاملات کیسے ٹھیک کرنے ہیں، اپنا امیج کیسے بہتر کرنا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ جو آج عدلیہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور آج اٹارنی جنرل صاحب نے بھی، میں نے آپ کو بتایا تھا ثاقب نثار ویڈیو لیک کیس میں، یہ کہا کہ ایک خاندان ہے، ہائی کورٹ میں زیر سماعت ایک اپیل کے لیے اس نے عدلیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، وہ تو عدلیہ پر، سپریم کورٹ پر حملہ کر چکے ہیں، وہ نیب آفس پر حملہ کر چکے ہیں، تو وہ کیسے معافی دیں گے؟ تو اب عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ اپنا امیج بھی برقرار رکھنا ہے، اور عدلیہ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو طاقتور ہے، چاہے وہ جتنا بڑا طاقتور کیوں نہیں ہے، اگر وہ ظالم ہے، اگر وہ کرمنل ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور عدلیہ اس کو سخت سے سخت سزا سنائے گی۔ اب دیکھتے ہیں جو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے اس کے اوپر کیا سماعت ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ نواز شریف کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے ہے۔ ایک تو جو مریم نواز کی خاص دوست بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی، ان کو ترجمان کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل فخر محسوس کریں گی۔ صحافی ہونا وہ قابل فخر اس لیے نہیں محسوس کرتی کیونکہ وہ صحافی نہیں ہیں۔ ثنا بچا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لندن میں مذاکرات جاری ہیں، اور مسلم لیگ نون اس بات پر پہنچ چکی ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو انقلابی نعرہ ہے، ان کا جو احتجاج ہے، اس کے جو دھرنے ہیں، لانگ مارچ ہیں، وہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جمہوری طریقے سے عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ پی ڈی ایم بالکل ناکام ہو چکی ہے، پی ڈی ایم کے بس کی بات نہیں ہے۔ پی ڈی ایم ساری زندگی بھی روڈوں پر رہے، وہ وزیر اعظم عمران خان کو گھر نہیں بھیج سکتے۔ وزیر اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، حکومت کو بھیجا جا سکتا ہے غیر جمہوری طریقے سے، اور وہی غیر جمہوری طریقہ اپنانے کے لیے مسلم لیگ نون کے بیک ڈور رابطے شروع ہو گئے ہیں اور ان کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ہے ان کی اصلیت، جو باتیں کرتے ہیں، جو سارا دن بیانیہ دیتے ہیں جمہوریت کا، آزادی صحافت کا، اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے غیر جمہوری طریقہ ہی اپنایا جائے گا، جمہوری طریقے سے اس کو نہیں گرایا جا سکتا۔ یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی اصلیت ہے۔ بار بار اینکر یہ سوال کرتا رہا جو ثنا بچا سے کہ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں اور آپ اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ پی ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے اور اب صرف غیر جمہوری طریقے سے ہی گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب عمران خان کی حکومت آئی غیر جمہوری طریقے سے ہے تو وہ گھر بھی غیر جمہوری طریقے سے جائے گی۔ یہ ہے ان کی اصلیت، یہ ہے ان کا اصل چہرہ جو کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اور اگر اب کی بار بھی کسی نے نواز شریف، مریم نواز اور اس گینگ کو این آر او دینے کی کوشش کی تو وہ اس کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب قوم مزید نہیں برداشت کر سکتی، قوم اب تنگ آ چکی ہے۔ ان کو یہ دھمکیاں دیتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، اداروں پر حملے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ریلیف مل جاتے ہیں۔ اب کی بار ایسا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ پھر شاید جن جیسے عدلیہ ہے یا جن اداروں کا جو مورال ہے یا جو ان کا امیج ہے جو انہوں نے خراب کیا ہے وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکے گا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ذرائع، یہ تو ان کے جو صحافتی ترجمان ہیں ان کی طرف سے یہ بات کی گئی، لیکن مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں
کہ خورشید شاہ جو فارمولہ تھا اور وہ ان ہاؤس تبدیلی کا تھا، اور اس میں وہ یہ الیج کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ 20 سے 25 وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، لیکن وہ مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینا چاہتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اگر ان ہاؤس تبدیلی کی بات آئے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، تو تب جا کے یہ حکومت گر سکتی ہے اور عمران خان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اب اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا، نواز شریف، فضل الرحمان اور مریم نواز وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ حکومت گرے اور نئے الیکشن ہوں۔ نئے الیکشن میں یہ چاہتے تھے کہ شاید ان کو کوئی جگہ مل جائے گی۔ اب اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو اس میں مریم نواز، فضل الرحمان یا نواز شریف کے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا۔ اب ان کو ایاز صادق جو کہ خاص آدمی ہے چودھری نثار کا، جب چودھری نثار لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے آئے تھے اس وقت، اور جب اس نے حلف اٹھایا تھا پنجاب اسمبلی میں، وہ جو مریم نواز کے خلاف سخت زبان استعمال کرتا تھا، اس کا کھانا کس کے گھر پہ تھا؟ ایاز صادق کے گھر پہ تھا۔ تو ایاز صادق کو شہباز شریف گروپ کا کرتا دھرتا سمجھا جاتا ہے، اور اسی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں خورشید شاہ کے ساتھ بھی، اور خورشید شاہ بھی آج کل بڑے ایکٹیو ہیں۔ تو وہ اب یہ پیغام لے کر گئے ہیں جو نواز شریف ہیں ان کے پاس، اور ان کو قائل کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کے جو ناراض اراکین ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے، اور جو جتنے بھی ناراض اراکین ہیں ان کو ہم راضی کر سکتے ہیں، ان کو ہم لالچ دے کے، خرید کے، وہ جو چھانگا مانگا سیاست ہے وہ کر کے ان ہاؤس تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ لیگی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ کافی حد تک ایاز صادق کو کامیابی ہوئی ہے، نواز شریف اس بات پر راضی ہو گئے ہیں، اور نواز شریف ہو سکتا ہے کہ یہ جو 17 دسمبر کو جنید صفدر کی شادی ہے، جنید صفدر کی شادی کے بعد یہ اعلان بھی کریں کہ وہ اس معاملے پر ساتھ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کے قریب آ رہی ہے، سب اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ای وی ایم ان کے گلے میں پڑ چکی ہے، ای وی ایم سے یہ خوف زدہ ہیں، ای وی ایم کے ذریعے ان کو پتہ ہے کہ اگلا الیکشن میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اب یہ چاہتے ہیں چاہے غیر جمہوری طریقے سے، چاہے ہم سب کو اکٹھے ہو کر کسی بھی خرید لیں، بلیک میل کریں، کچھ بھی کریں، کچھ بھی کر کے ہم الیکشن لڑنا ہوگا اور الیکشن جیتنا ہوگا، اور 2023 سے پہلے عمران خان کو گھر بھیجنا ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان کو ہم نے موقع دے دیا تو عمران خان تو جو معاشی معاملات ان کو بہتر کر لے گا، اور ہمارے لیے 2023 کا راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اب ایاز صادق لندن پہنچا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ وفاق اور پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کا جو نعرہ خورشید شاہ اور ایاز صادق لگا رہے ہیں، کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں؟ آج تک تو کوئی بھی مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں اپوزیشن بھی ساتھ بیٹھی ہو، تو اپوزیشن کی اپنی وکٹیں گر جاتی ہیں، اپوزیشن کے اپنے لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیا بھگائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔